بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب دوستوں کو اپنے چینل ارض مقدس پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی، انسٹاگرام پہ تھی، اب وہ ڈاؤن لوڈ ہو نہیں رہی تھی، نہیں تو آپ لوگوں کو دکھا دیتا۔ اس ویڈیو میں ایک اینکر کسی اداس سے لڑکے سے پوچھتی کہ آپ اداس کیوں ہیں، تو وہ کہتا بس ویسے ہی۔ تو وہ کہتی کہ یہ کوئی پارٹی چل رہی ہے، تو وہ کہہ رہا جی جی پارٹی چل رہی ہے۔ تو ان کا تو پارٹی چل رہی تو آپ اداس کیوں ہیں؟ تو ان کا جی پارٹی میں نے ہی دی ہے۔ تو ان کا پھر اداس کیوں ہے؟ تو ان کا میرا 12,000 روپے کا بل بن چکا ہے۔ تو ان کا میں اداسی والی کون سی بات ہے؟ انہوں نے کہا بس میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اور اینکر فوراً پوچھتی ہے کہ پارٹی تھی کس چیز کی؟ اس نے کہا میں نے بائک لی ہے۔ وہ جیب سے چابیاں نکال کے دیتا ہے کہ میں نے بائک لی ہے۔ تو لڑکی وہ اینکر پوچھتی ہے کہ بائک کتنے کی لی؟ اس نے کہا 5,500 روپے۔ مطلب کہ 5,500 کی بائک اور اس کی پارٹی پہ 12,500 روپے 12,000 روپے خرچ ہو چکا ہے۔ تو یہ حالات آپ کو کوئی جانا پہچانا لگ رہا ہوگا، اگر نہیں لگتا تو بتاتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت جب رجیم چینج کے بعد ختم کی گئی تو اس کے بعد جو حالات تھے وہ ایسے ہی تھے کہ عمران خان کی حکومت 5,500 روپے کی تھی، اور اس کے اوپر یہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ آیا جو اس ملک کو مشکلوں سے نکالنے کے لیے آیا تھا، اس نے تقریباً 12,000 روپے خرچ کر، مطلب کہ ایک چیز 5,000 کی تھی اسی کو 12,000 روپے میں خریدا گیا، بلکہ اس کے اوپر پڑ گئے۔ تو یہ سیدھا سیدھا حساب ہے۔ عمران خان کی حکومت میں قومی خزانے میں 22 ارب روپے تھے، پھر نون لیگ کے 11 ارب روپے کے کیسز تھے، پھر جنرل باجوہ کے 12 ارب روپے کے اوپر الزامات لگے، لیکن آج تک انہوں نے ان کی تردید نہیں کی، الٹا جنہوں نے وہ پیپرز لیک کیے تھے ان کو اٹھا لیے گئے تھے۔ تو مطلب یہ ہوا، اور یہاں پہ 10 ارب روپے میڈیا کا بھی، 10 ارب میڈیا کا، 12 ارب جنرل باجوہ کا، 11 ارب کے نون لیگ کے کیسز، اور 22 ارب جو خزانے میں تھا، وہ سارے کا سارا تقریباً کوئی 50 ارب روپے بنتا ہے، وہ سارے کا سارا اڑ گیا۔ اور حالات کیا ہیں؟ پہلے سے بدتر ہیں، بلکہ بدتر کیا، پہلے اچھے بھلے حالات تھے، چلتے ہوئے ملک کو ڈبو دیا گیا۔ آج کل ہمارے ہاں دو سب سے جو مین ٹاپک ہے وہ دو ہے، ایک سائفر کا کیس، دوسرا 9 مئی۔ 9 مئی کی جتنی مذمت ہو چکی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اتنی مذمت اس سے پہلے کبھی بھی کسی چیز کے لیے نہیں کی۔ اس ملک میں دو طبقات ہیں، ایک غریب اور ایک اشرافیہ۔ جو اشرافیہ ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو پھر سائفر کا کیس، 9 مئی کا جو کیس ہے وہ بننے چاہیے، لیکن اگر غریب عوام کا دیکھیں تو اصل مجرم وہ ہیں جنہوں نے رجیم چینج کیا تھا، جنہوں نے رجیم چینج میں حصہ لیا تھا، وہ سارے کے سارے اس ملک کی غریب عوام کے دشمن، کیونکہ اس ملک کے حالات اس کے بعد بدتر ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سائفر کیس اور 9 مئی، ان دونوں کے پیچھے کہیں دور چلا گیا رجیم چینج والا واقعہ۔ اور رجیم چینج کا جو آپ کو شروع میں ایک کہانی بتائی نا، بالکل ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوا۔ وہ انڈین فلموں میں ایک اکثر محاورہ بولا جاتا ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنا۔ تو پاکستان میں بھی یہ جو رجیم چینج کے جو سونے خواب تھے، وہی خواب دکھاتے دکھاتے اس ملک کی غریب عوام کو طریق گڑے میں پھینک دیا گیا۔ اور حیرت تو اس بات پر ہے کہ رجیم چینج کا جو آپریشن تھا، یہ جو ایک ٹاسک تھا، وہ بری طرح فلاپ ہوا، لیکن اس کے فلاپ ہونے پہ کسی کو سزا نہیں ملی۔ حالانکہ پاکستان کا یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اتنے بڑے نقصان پہ اگر کسی کو سزا نہیں ملی تو اس کا ایک ہی مطلب ہوا، اس ملک کی جو غریب عوام ہے جو ہمیشہ سے پستی آ رہی ہے، اس کا نہ کوئی والی وارث ہے، نہ ہی اس کی کسی کو پرواہ ہے۔ مجھے حیرت نون لیگی ان سپورٹروں پر ہوتی ہے جو آج بھی کہتے ہیں کہ میاں آئے گا اور اس ملک کو ٹھیک کر دے گا، لیکن یہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی وہ میاں صاحب کی مرضی سے ہی چل رہی تھی۔ میاں صاحب کے جتنے وزیر اگر ان کو آج حکومت دے دی جائے تو وہ اپنی کابینہ میں رکھیں گے، وہی وزیر 16 ماہ کی حکومت میں بھی تھے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں نے ملک کی فکر نہیں کرنی، غریب عوام کی فکر نہیں کرنی، اور غریب عوام کو بھی اپنی فکر ہے نہیں۔ تو اس کا مطلب پھر صاف وہی ہے کہ اس ملک میں صرف اور صرف جینے کا حق اشرافیہ کے لیے۔ اگر اس ملک کی عوام کو تھوڑا سا بھی اپنے حقوق کا اندازہ ہوتا تو رجیم چینج میں جتنے کردار تھے ان کی نشاندہی مسلسل ہوتی، اور ان کرداروں کا سپریم کورٹ سے ایک مطالبہ ہوتا کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پھر رجیم چینج کے جو اس وقت ایک پروسیجر چلا تھا، اس پروسیجر میں عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کر لی تھی،
اور سپریم کورٹ میں یہ جب بات گئی تو عمران خان کی اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے رول بیک کیا، یہ کہہ کر کہ قاسم سوری نے جو رولنگ دی تھی وہ آئین کے خلاف ہے۔ اور آج اسی رولنگ پہ جس چیز کو غیر آئینی کہا گیا تھا، وہ رولنگ جس چیز پر جس بنیاد پر دی گئی تھی، اسی سائفر کا کیس عمران خان کے اوپر بنا۔ مطلب کہ سائفر بھی ٹھیک تھا، سائفر کے جتنے معاملات تھے وہ سب ٹھیک تھے، لیکن قاسم سوری نے جو رولنگ دی تھی وہ غلط تھی۔ پھر اس کے بعد جو عمران خان نے اپنی کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں ڈیزالو کی ہیں، تحلیل کی ہیں، اس کے بعد جو ایک نگران حکومت بنی وہ بھی آج کل بالکل غیر آئینی چل رہی ہے۔ جو 90 دن کا الیکشن تھا وہ بھی غیر آئینی ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہمارا قومی اسمبلی کا الیکشن ہے وہ بھی اب جو موجودہ نگران حکومت ہے وہ غیر آئینی۔ تو ان ساری چیزوں میں جو بڑی بڑی آئین کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، قانون کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، پاکستان کی بے حرمتی ہوئی، پاکستان کی جو جگ ہسائی ہوئی ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور ان مجرموں کو کب کیفر کردار تک پہنچایا جائے؟ میں اپنے ان محب وطن پاکستانیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ رجیم چینج کو کبھی بھی نہیں بھولیں۔ رجیم چینج نے ہی اس ملک کا بیڑا غرق کیا۔ رجیم چینج جس دن ہوئی اسی دن سے یہ ملک پیچھے کی طرف ریورس گیئر میں لگا۔ ان دنوں بہت بڑے بڑے مسائل آپ کو بتائے جاتے ہیں، لیکن ان مسائل کی اگر اصل وجہ تھی وہ رجیم چینج تھی۔ میرے پاکستانی بھائیوں، جب تک آپ اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، سب سے پہلی بات آواز اٹھانا تو بات کی بات ہے، اس سے بھی پہلی بات جب تک آپ کو اپنے حقوق کا اندازہ نہیں ہوگا تب تک آپ اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، اور جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے تب تک آپ کو جو ایک سہولیات ہوتی ہیں، ایک انسانوں کی بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، سہولیات ہوتی ہیں حکومت کی طرف سے، وہ آپ کو کبھی بھی نہیں ملی۔ یہ جو آپ کے حکمران ہیں جن کو آپ کندھے پر بٹھا کر لے کے آتے ہیں، ان کو یہی نظر آتا ہے کہ آپ کو جو مرضی دے دیا جائے آپ نے راضی رہنا ہے، آپ سے اگر جو مرضی چھین لیے جائے آپ نے تب بھی راضی رہنا ہے۔ تو ان چیزوں کو سوچیں، تھوڑی اپنی آنکھیں کھولیں اور ملک کی سیاست میں پورا حصہ لیں۔ جب تک آپ لوگ حصہ نہیں لیں گے تب تک یہی لوگ آپ پر حکمرانی کرتے رہیں۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔